موضوع الدرس في إثبات المعاد وأشراط الساعة سورة الانفطار تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جھڑ جائیں. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا مل جائیں، کھول دیے جائیں. بعض علماء نے فرمایا کہ فجرت کا معنی یہ ہے کہ دریاؤں کے درمیان میں جو حاجز ہے وہ اٹھ جائے گا، سب دریا مل کے ایک ہو جائیں. اور بعض علماء نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں کی آگ کو دہکا دیا جائے. چونکہ دوسرے مقام پہ آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، چونکہ یہ جہنم جو ہے وہ گویا کہ انہیں سمندروں کے نیچے جہنم ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جبکہ قبریں الٹی ہو جائیں. بؤثر کا معنی ہوتا ہے نیچے کی جگہ اوپر آ جائے، اوپر والی جگہ نیچے سے رہ جائے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ایک لفظ ہے بُعْثِرَتْ اور ایک لفظ ہے بُحْثِرَتْ، دونوں کا معنی ایک ہے کہ جب قبریں جو ہیں الٹ دی جائیں کہ جو اندر ہے وہ باہر آ جائے. علمت نفس ما قدمت وأخرت، اب ہر نفس ہر جی جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا یا جو میں نہ کر سکا. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے آگے کیا بھیجا ہے کما کے اور پیچھے کیا چھوڑ گیا. کیوں اگر کوئی آدمی اعمال حسنہ کرتا ہے اور کوئی نیکی کا کام چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے. جیسے مدرسہ بنا گیا، مسجد بنا گیا، کسی جگہ پانی کا انتظام، تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ پیچھے چلتا رہتا ہے.
کسی اولاد کو پڑھا گیا، کسی کو عالم بنا گیا. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم مرتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، الا ان ثلاث، 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. ایک حضور نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کہ اگر وہ کوئی ایسا صدقہ کا کام کر گیا، کوئی سرائے بنا گیا، کوئی رباط بنا گیا، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی غریبوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنا گیا، کوئی پانی کا انتظام کر گیا، نیکی صدقۃ جاریۃ، اور فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے کوئی اچھی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے ہر نماز کے بعد دعائیں مانگ رہی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اسی طرح یاد رکھیں قرآن پاک میں اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جنت میں بعض لوگوں کو والدین کی وجہ سے اونچا مقام مل جائے گا، کہ والدین جو ہے وہ اعلیٰ درجے میں ہوں، اولاد جو ہے وہ نیچے ہوگی. تو اب وہ اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ ہماری اولاد، اللہ فرمائیں گے ان کے عمل تمہارے برابر نہیں ہیں، وہ اپنے مقام پہ ہیں. تو کہیں گے یا اللہ ہم زندگی میں جو بھی عمل کرتے رہے اپنی اولادوں کے لیے بھی تو کرتے رہے ہیں. تو قرآن میں اللہ حکم دیں گے الحقنا بہم ذریاتہم، اللہ حکم دیں گے کہ ان کے بچوں کو بھی ماں باپ کے درجے میں پہنچا دو. وما التناہم من عملہم من شیء، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے اعمال میں سے بھی کم نہیں کریں گے کہ تمہیں نیچے کر دیں، نہیں، نیچے والوں کو ہم اوپر کر دیں گے، کیونکہ والد کی وجہ سے انہیں چھٹکارا مل گیا. جیسے قرآن میں آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ اس کا ابا جو ہے وہ بڑا صالح آدمی ہے. تو والدین کی صلاح کی وجہ سے اولاد کو بھی درجہ مل جاتا ہے، اور کبھی اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اولاد اعلیٰ مقام پہ ہے لیکن والدین اس سے نیچے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی دعاؤں سے والدین کو بھی اونچا کر دیتے ہیں، اولاد کی صلاح سے بھی اونچا کر دیتے ہیں. جیسے اللہ حکم فرمائیں گے حافظ قرآن کو کہ تم اپنے خاندان میں سے 10 آدمی جن کو جہنم کے پروانے مل چکے ہیں سفارش کرو تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ ان کی شفاعت پہ 10 آدمیوں کو جہنم سے بچا لیں گے. تو کبھی آدمی والدین کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے. بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی جن کی وجہ سے ہندوستان میں علم حدیث پہنچا، آگے پھر ساری ان کی اولاد. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم نظام ہے کہ کبھی ادنا کی بہتری سے اعلیٰ کو فائدہ ہو جائے. وہ فرماتے تھے کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس لیے وہ فرماتے تھے مسلمانوں کوشش کیا کرو کہ ہر بھائی ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہو، صرف جنازے میں نہ ہو بلکہ اس کی قبر تک ساتھ جائے. وہ فرماتے تھے کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک میت مر گئی، اس پر جنازہ پڑھنے والے میں اللہ کے ولی بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، صلحاء بھی آ گئے، طلباء بھی آ گئے، تو اللہ ان کی دعا سے میت کی مغفرت کر دیتے. اسی لیے ایک حدیث ہے نا حضور پاک کی کہ جس بندے کی موت کے بعد اگر 40 آدمیوں نے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے. اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہیں جن کے جنازے حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں ہوتے ہیں جہاں لاکھوں بندے کھڑے ہیں اور سب کی زبان پہ ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اور حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کبھی اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے
کبھی میت اللہ کے ہاں اتنی بڑی مقبول ہوتی ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑھنے آتی ہے اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کی وجہ سے میں نے تم کو بھی بخش دیا. میں کہ کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے، یعنی کبھی تمہاری دعاؤں سے میت بخشی جاتی ہے اور کبھی میت کی اللہ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس پر اور یہی وہ فلسفہ ہے جو ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں آتا. اللہ ہدایت دے ہمیں بھی اور انہیں بھی. اولیاء اللہ کے قبروں پہ جانا، یاد رکھو قبروں پہ جانا منع نہیں ہے. قبروں پہ جانے کا تو حضور پاک نے حکم دیا، فرمایا فزوروہا، قبروں پر جایا کرو. فإنہا تذکر الآخرہ، یہ تمہیں اپنی قبر اور آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ ہم نے بھی یہی آنا. تو فلسفہ یہ ہے کہ جب تم مثلا کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ گئے اور تم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا مقبول بندہ ہے، پیارا بندہ ہے، عباد صالحین میں ہے، عابد ہے، زاہد ہے، عالم ہے، یا اللہ اس کی قبر کو منور فرما دے، اس کی قبر کو باغ جنت بنا دے، اس کے درجات کو بلند فرما دے. تو جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آگے تیرا کام بھی کر دیتی. فلسفہ یہ ہے، یہ نہیں کہ قبر والوں سے مانگو، وہ تو شرک ہو گیا. تم جا کے اگر قبر والے سے مانگو گے کہ یا حضرت، یا پیر، یا دستگیر میری مشکل حل کر دے تو کافر ہو گیا. یا معین الدین اجمیری، یا عبد القادر جیلانی، یا شیخ عربی، یا شیخ فلان، وہ تو کافر ہو گیا. معنی یہ ہے کہ ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کے لیے دعا کرو، اور جب تم ان کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے کہ میرے محبوب، میرے پیارے کے لیے تم دعا مانگ رہے ہو، چلو تمہارا کام ہم کر دیتے. یہ فلسفہ ہے، یہ نہیں ہے کہ قبروں پہ جاؤ اور قبر والوں سے مانگو. وہ تو تمہارے دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ تو اب قبر میں چلے گئے ہیں، اب ان کا تو انقطاع عمل ہو چکا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، اگر اس کی اولاد نیک ہے تو یاد رکھو اگر تم نے اولاد کو قرآن پڑھایا ہے تو کبھی قرآن پورا نہیں پڑھے گا تو کوئی سورت فاتحہ پڑھ کے پڑھائی دے گا. اگر تم نے ان کو قرآن پڑھایا ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ تم نے تو ان کو انگریزی اسکولوں میں پڑھایا ہے اور آکسفورڈ اور ہارورڈ تک پڑھایا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ٹاٹا ہی کرے گا، تمہارے لیے قرآن کہاں سے پڑھے گا؟ اس کو آتا ہی نہیں تو پڑھے گا کیا؟ ولد صالح یدعو لہ، اس کی اولاد ہو، صالح ہو اور اس کے دعا کرتی. یا فرمایا علم ينتفع به، یا دنیا میں وہ کسی کو علم پڑھا گیا اور آگے اس کے شاگرد ہیں. اب آپ دیکھیں نا آج اللہ اندازہ کریں کہ جو ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین گزر گئے ہیں، یعنی ایک دن میں کروڑوں بندے کہتے ہوں گے اللہ امام بخاری پہ رحمت فرما، امام مسلم پہ رحمت فرما، امام ابو حنیفہ پہ رحمت فرما، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل پہ رحمت فرما. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں. بلکہ تاریخ تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ امام احمد ابن حنبل جب فوت ہوئے ہیں اور ان کا جب جنازہ اٹھا ہے تو اس جنازے کی شان دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا. امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب پڑھ کے ایک انگریز سکالر نے، امام صاحب کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب جو پڑھی، کتاب پڑھنے کے بعد جب مطالعہ کیا اس کے بعد کہنے لگا کہ بھائی یہ تو محمد بن حسن شیبانی یعنی تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعین میں آتا ہے. اگر اس کے اندر اتنا علم ہے تو جو ان کا بڑا محمد ہوگا اس کے پاس کتنا علم ہوگا؟ اور نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھ لیا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے پڑھ لو تم نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت. اب آگے اللہ تنبیہ فرمائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ فرماتی ہے انسان، یاد رکھو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں مراد انسان سے کافر انسان ہے کیونکہ وہی دھوکے میں پڑا ہے، وہی ناشکرا ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں یہ لفظ عام ہے جن سے کہ یا ایھا الانسان، اے بنی آدم، ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے اپنے رب کریم کے مقابلے پہ کہ تم اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہو، دنیا میں لگے ہو، لذات و شہوات میں پڑے ہو. کس چیز نے دھوکہ دیا ہوا ہے تمہیں؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، پھر تیرے اعضاء کو برابر کیا، فعدلک، پھر ٹھیک ٹھیک اندازے پہ انہیں بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل پہ چاہ تمہیں تیار کیا، کبھی چاہ تو باپ کی شکل، کبھی ماں کی شکل، کبھی نانا دادا چاچا اقبال کی شکل میں، اور کبھی اللہ نے جمیل پیدا فرمایا، کبھی اللہ نے کبھی پیدا فرمایا. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے جس نے تم کو پیدا کیا تم اسی کو بھول گئے ہو، کس دھوکے میں پڑے ہوئے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یاد رکھو بعض اولیاء اللہ نے اس آیت پہ بڑا لطیف اشارہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھو کہ اللہ پاک تنبیہ کر رہے ہیں، یعنی مقام تنبیہ ہے، لیکن فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک، صفت رب، اور اس کے بعد بھی صفت کریم کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پالا، اور جو سخی ہے. تو اشارہ کیا میرے بندے اب بھی توبہ کر لے تو تیرا رب تم پہ کرم کرنے کے لیے تیار ہے. اشارہ ہے، ورنہ یہاں اللہ فرما سکے ما غرک باللہ، ما غرک بالخالق، ما غرک بالجبار، ما غرک بالمتکبر، نہیں، ما غرک بربک الکریم. رب مانا جس نے تجھے پالا، جس نے تیری تربیت کی، جس نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا. اس لیے حضور پاک نے ایک دن ایسے دیوار پہ تھوک دیا اور فرمایا اس تھوک جتنے پانی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر اکڑتے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تیرے اعضاء دیکھو کیسے برابر بنے. تیری آنکھیں کہاں رکھی ہیں، اگر یہ آنکھ ذرا اونچی ہو جائے تو کتنا بدصورت ہو، اگر یہ زبان ذرا باہر نکل آئے تو کتنا بد شکل بن جائے، اگر یہ اونٹ باہر ہو جائے کتنا بد شکل بن جائے، ایک کان بڑا ہو جائے ایک چھوٹا ہو جائے کتنا بد شکل بن جائے، ایک پاؤں چھوٹا ہو جائے ایک بڑا ہو جائے تو دیکھو کیسے دھکے کھاتا پھر رہا ہے. خالق کا پیدا بھی کیا پھر برابر کیا تیرے اعضاء. الذی خلقک فسواک، آنکھ کی جگہ آنکھ رکھی، ناک کی جگہ ناک رکھا. لیکن یہاں سے دیکھ لو جتنی چیزیں علم حاصل کرنے والی ہیں اللہ نے ان کو اوپر رکھا ہے، اس لیے علماء کا شان جو ہے وہ اونچا ہوتا ہے. کیوں؟ علم حاصل کس سے کریں گے؟ دماغ سے، تو دماغ اونچا ہے. علم حاصل کرو گے آنکھوں سے دیکھ کے تو آنکھیں اونچی ہیں، علم حاصل کرو گے سننے سے تو سمع اونچی ہے، علم حاصل کرو گے چکھنے سے تو زبان بھی اونچی ہے. لیکن کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ پیٹ بھی نیچے ہے، میدا بھی نیچے ہے، بول و براز کی جگہ بھی نیچے ہے. تو اس لیے علم کی ایک شان ہے.
تو جو اعضاء علم حاصل کرنے والے ان کو بھی اللہ نے اونچا کر دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور دوسرے مقام میں فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہارے جوڑوں کو کتنا مضبوط کر دیا. اگر لوہے کے بھی جوڑ ہوتے ایمان سے کہیں اتنا کتنا دفعہ کرتے ہیں ٹوٹ نہ گئے ہوتے. اگر لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہمارے یہ جوڑ تو 10-20 سال کے بعد وہ لوہا بھی کام چھوڑ جاتا ہے نا. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے کیسے مضبوط جوڑ بنائے ہیں کہ جتنا تمہاری عمر میں نے رکھی ہے جوڑ وہی کام کر رہا ہے، ہاتھ وہی کام کر رہا ہے، آنکھیں وہی کام کر رہی. اگر تم اپنے گناہوں سے خراب کر دو تو پھر تم نے خود خرابی کی ہے نا مشینری میں. ورنہ اللہ نے خود خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے فرمایا پھر غور کرو شیر کتنا طاقتور ہے، ہاتھی کتنا طاقتور ہے، گھوڑا کتنا طاقتور ہے، جنگلی جانور کتنے طاقتور ہیں، سب پانی سر جھکا کے پیتے ہیں. میرے بندے میں نے تمہیں کتنا شان والا بنایا کہ پانی اٹھا کے اونچا کرو، تم پانی کے لیے نہ جھکو. تم نے تو صرف میرے آگے جھکنا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے. ساری کائنات نے تیرے آگے جھکنا ہے لیکن تو نے صرف میرے آگے جھکنا ہے. اس لیے اللہ فرماتی ہے الذی خلقک، اور پیدا بھی کسی چیز سے کیا ہے. فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ فرماتے ہیں پہلے تمہیں گندا پانی ہو، ماں کی سینے سے باپ کی صلب سے نکلا ہے. فجعلناه في قرار مكين، ہم نے اس کو ارحام امہات کی اندھیریوں میں رکھ دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے. اس کے بعد آلہ کا وہ جونک کی شکل میں آیا ہے، پھر مضغہ، پھر لوتھڑا بنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا ہیکل بنایا ہے، پھر اس میں ہم نے تمہارا گوشت چڑھایا ہے، اور اس کے بعد ہم نے تمہارے اندر روح پھونکی ہے. اب تم اپنے پیٹ ماں کے پیٹ میں بھی حرکت کرنے لگ گئے ہو. تو اندازہ کرو کہ کس بات مولا نے، کس رب کریم نے، وہ پیدا کرنے والے نے تمہیں کیسے پیدا کیا، کہاں تمہیں رکھا ہے اور کیسے تمہاری حفاظت فرمائی ہے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے خطبات میں فرماتے تھے کہ عجبت الانسان، فرماتے مجھے جب کوئی متکبر اکڑ کے چلتا ہوا، کپڑے چادریں لٹکا کے چلتا ہوا، اپنے سائے کو دیکھ دیکھ کے چلتا ہوا، کبھی بال بنا رہا ہے، کبھی ٹوپی بنا رہا ہے، کبھی سائے کو نظر ڈال رہا ہے. میں جب یہ اکڑتا ہے اور چلتا ہے میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ جس بندے کو اللہ نے پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکالا ہے، اکڑتا کس بات سے ہے. ہم نے فرمایا اس کو اکڑ کس بات کی ہے. جب باپ کا نطفہ ٹھہرا تو نطفہ پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے. فرمایا جو بندہ 2 دفعہ پیشاب سے نکلا ہو، اکڑ کس بات کی ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجبت لشخص، مجھے اس بندے پہ بڑا تعجب آتا ہے جو کہتا ہے میں خان، میں چودھری، میں وڈیرا، میں وزیر، میں مشیر، میں فلان. فرماتے مجھے بڑا تعجب آتا ہے کہ جو بندہ روزانہ اپنے بول و براز پہ، اپنے پیشاب اور گندگی پہ روز بیٹھتا ہو اور اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہو، اکڑتا کس بات پہ ہے. حضرت علی بہت بڑے خطیب تھے نا، بہت بڑے خطیب. یعنی حضور کے بعد یاد رکھو مقام خطابت میں سیدنا ابو بکر ہیں، اس کے بعد سیدنا علی ہیں، اور بعد کے لوگوں میں حجاج. بڑے خطیب تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان غور تو کرو، اولہ نطفۃ،
تیری ابتدا نطفۃ مضغۃ وآخرہ جیفۃ قدرۃ وموسطہ حامل عضلۃ، تیری ابتدا گندے پانی سے ہے، مرنے کے بعد تو جیفا ہے، ڈھونڈ ہے، 2 دن بھی تمہیں رکھے تو بدبو پھیل جاتی ہے، اور جب تک تو زندہ رہتا ہے پیٹ میں پیشاب پخانا اٹھ کے پھر رہا ہے، اکڑ کس بات پہ رہا ہے؟ میں کس بات پہ اکڑ رہے ہوں؟ یا ایھا الانسان، ہر کسی کا اپنا ایک ذوق ہے نا. یاد رکھو یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، صوفیاء حضرات، ان کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھا کریں کہ صوفیاء کی جو شطحیات ہیں نا وہ حجت نہیں ہوتی. ان کی کلام میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں نا جو بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتی ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے شطحیات. تو وہ یہ ہے کہ بس یہ سمجھیں کہ وہ بیچارے بے ہوشی میں کچھ کہہ گئے، اللہ ان کو معاف کرے، ورنہ انہوں نے اپنے عقل سے یا ہوش سے بھی کہا ہے. جیسے بے ہوش آدمی کچھ بھی کہہ دے، اس کا کیا ہے؟ نیند میں آدمی بڑبڑاتا رہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بھی اپنے اس عالم میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے کیا نکل گیا. کہتے اس لیے ان کی شطحیات کو چھوڑ دو. اور کلام صوفیہ در شریعت حجت نے، ان کی کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتی. حجت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہوتا ہے. لیکن ذوق ہے، ان کا بھی ذوق ہے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے پوچھا نا قیامت میں مجھ سے کہ میرے بندے تمہیں کسی چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ میں کہوں گا یا اللہ تیرے کرم نے تو دھوکے میں ڈالا، تو نے کہہ دیا تھا میں کریم ہوں، میں اسی وجہ سے دھوکے میں آ گیا کہ جب کریم ہے تو بخش دے گا. ایک اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا. یہ شاید ابو بکر الوراق کی کلام ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان کا کلام حجت نہیں ہوتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھا، حجت منصوص ہوتا ہے قرآن، حجت نص ہوتی ہے کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ. اچھا اب حضور کا فرمان ہے لیکن تعارض آ گیا، دونوں میں تعارض آ گیا. اب دیکھنا پڑے گا کہ آخری حکم کیا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک وعدلک. یعنی اللہ نے تجھے دیکھو کیسی قامت عطا فرمائی، کیسی حیت عطا فرمائی، کیسے شکل عطا فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. فی ای صورت ما شاء رکبک. یعنی دیکھو کیسی تیری شکلیں بنائی ہیں. ایک گندے پانی سے کتنے خوبصورت انسان پیدا کیے، اور کبھی آدمی ماں کی شکل ہے، کبھی باپ کی شکل ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. ان سارے دلائل کا کلا رد ہے، جھڑک ہے، زجر ہے. بل تکذبون بالدین. اب تمہارا غرور اس مقام پہ پہنچا ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. اور اللہ نے تمہارے اوپر لکھنے والوں کی ڈیوٹی لگا دی، حفاظت کرنے والوں کی ڈیوٹی لگا دی. کرامن جو عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون. اور ہر وہ کام جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں. لیکن یہاں بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ کا کرم دیکھیں. دائنی طرف جو ہے فرشتہ ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف جو ہے وہ ہمارے گناہ لکھتا ہے. اچھا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دائیں والا اس کو کہتا ہے ابھی جلدی نہ لکھو، ابھی تھوڑا مہلت دے دو، پتہ نہیں توبہ کر لے. تو اس لیے حکم ہے کہ اگر گناہ ہو جائے توبہ کرو. اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. اگر 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ بیٹھے ہو پھر بھی توبہ کرو گے، اور دروازہ کوئی نہیں ہے. اور توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. اغلقت ابواب التوبہ. پھر دروازے توبہ کے بند ہو جائے.
تو اللہ نے فرمایا کرتے کس بات پہ ہو؟ تیرے ہر عمل پر گواہ موجود ہے. اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب تم زمین پہ چلتے ہو یاد رکھا کرو کہ اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر اسی مٹی کے نیچے ہم نے جانا ہے، پھر اسی مٹی سے ہم نے اٹھنا ہے. اگر یہی تصور تمہارے سامنے رہے تو کوئی گناہ نہ ہو. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو گناہوں سے، معاصی سے، نافرمانیوں سے بچا لے. کہتے جی کہ یہاں بہت ملکوں کے لوگ آتے ہیں اور عورتیں پردہ نہیں کرتی تو گناہگار ہیں. شریعت کا حکم تو نہیں بدل جاتا. شریعت کا حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. اور حضور نے فرمایا جو عورت اپنا چہرہ کھول کے بال کھلے کر کے خوشبو لگا کے مردوں میں جاتی ہے وہ زانیہ عورت کے حکم میں. یہاں پر فقہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر فیصلے ہوتے ہیں. بھائی ایک بات یاد رکھو، اللہ کا نظام ہے اور حضرت شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جن کی وجہ سے آج اس ملک میں اسلام ہے، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ ہے. یہ بڑی جتنی شخصیات گزری ہیں انہوں نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کا احترام کرتے ہیں لیکن فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں. یہ تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے، ان کے فیصلے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. کیوں؟ یہ حضور کے زمانے کے بعد جو خیر القرون کا زمانہ ہے. یاد رکھ لو ہمیشہ مسئلہ، جب حضور موجود ہیں جو مسئلہ ہے حضور سے پوچھ لیا. حضور کے بعد جو صحابہ کا دور ہے، صحابہ میں بھی ہر بندہ فتویٰ نہیں دیتا تھا. اب جیسے حضور نے حضرت معاذ کو یمن میں بھیجا تو حضرت معاذ ہی فتویٰ دیتے تھے، باقی سب اسی پہ عمل کرتے. مکہ مکرمہ کے لیے حضرت ابن عباس تھے، مدینہ منورہ کے لیے حضرت زید ابن ثابت تھے، کوفہ کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. اور یہی زمانہ خیر القرون سے چلا آ رہا. بھائی بیٹھ جاؤ نا یار، مہربانی کرو، کیوں آپ تنگ کرتے ہو؟ یہ نظام ہے، یہ نظام چلا رہا ہے. اچھا اس کے بعد پھر تابعین کا دور آ گیا تو ائمہ اربعہ نے حضور پاک کی سنت مبارک کو منضبط کر دیا، جمع کر دیا، مدون کر دیا، ہر مسئلہ نکھار کے الگ الگ بند کر دیا. کوئی نظام چلا رہا اور یہی نظام قیامت تک چلے گا کہ یا تو آدمی خود عالم ہو اور اتنے بڑے مقام پہ ہو کہ وہ قرآن و حدیث سمجھ سکتا ہے، اس کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، اس کو تمام اسباب نزول پر نظر ہے، تو وہ مجتہد ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس مقام پہ نہیں ہے تو لازماً کسی سے پوچھے گا. اس کے علاوہ تو کوئی تیسری قسم ہوتی نہیں ہے. اگر حج بدل کوئی زندہ آدمی کروائے، اگر معذور ہے بالکل کرائے، اگر کرنے پہ قادر ہے خود کرے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروا دوڑا، اپنے ہاتھ سے کیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو حضور کے نام پہ ہم انگوٹھے چومتے ہیں یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے. ماشاءاللہ 1400 سال میں اسی کو پتہ لگا ہے. جو حضرت ابو بکر کے ساتھ رہنے والے تھے ان کو بھی پتہ نہیں لگا، عمر عثمان علی کو بھی پتہ نہیں لگا، حسن حسین کو بھی پتہ نہیں لگا، اہل بیت نبی کو بھی پتہ نہیں لگا. 1400 سال کے بعد مولوی کو پتہ لگ گیا کہ ابو بکر کی سنت. کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر کی سنت؟
کسی کتاب میں، کسی سیاستہ میں، کسی سیاح میں، سنن میں، حتیٰ کہ کسی ضعیف روایت میں بھی آپ دکھا دیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا ہو کہ میری سنت ہے. ایسے لوگوں نے کس سے کہانیاں بڑھے، کبھی کہتے ہیں آدم نے چوما تھا، کبھی کہتے ہیں ابو بکر نے چوما تھا. نہ صحابہ نے دیکھا، نہ انبیاء نے دیکھا، 1400 سال کے بعد ان کی مولوی نے دیکھ لیا. حضور نے فرمایا میرے لیے وسیلہ مانگو، یہ نہیں فرمایا کہ میرے وسیلے سے مانگو، کوئی سمجھا بھی تو کرو نا. فرمایا میرے لیے وسیلہ مانگو. وسیلہ مقام ہے جنت میں، اس کا نام وسیلہ ہے. اللہم آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا. تو حضور نے فرمایا میرے لیے مانگو، یہ تھوڑا کہا کہ میرے وسیلے سے مانگو. کوئی عقل کرو، اسی طرح مسئلے سمجھتے ہو. بہرحال پینٹ شرٹ مسلمان بھی پہنتے ہیں، یہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب تشبہ بالکفار تو نہیں رہا ہے، لیکن خیال رکھیں کہ بعض لوگوں کی کوہنیاں نکلی ہوں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. نفلی طواف ہو، عمرے کا ہو یا حج کا ہو، ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. علماء کرام کی معرفت مزاربت کے نام سے کاروبار ہے. بھی جب مجھے پتہ نہیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کیسے بتاؤں؟ وہاں کے مقامی علماء سے پوچھو. اللہم رب اجعل، جہاں نہیں لکھا ہوا ہے تم کیوں پڑھاتے ہو؟ قرآن پڑھو گے تو وہی لفظ پڑھو گے جو قرآن میں ہے. رب اجعل ھذا البلد. آپ دعا مانگتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں اللہم رب اللہم اجعل، کہہ سکتے ہیں. میں نے مسح کیا تو ہاتھ میں بال لگا ہوا تھا، کوئی بات نہیں. ایک آدمی نے صفا مروہ نہیں توڑا، طواف کر کے بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی. صفا مروہ واجب ہے، اس نے واجب چھوڑ دیا. لڑکی نے دادی کا دودھ پیا ہے. ایک موٹی بات یاد رکھو، جس کا دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں بن گئی. اب اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن بن گئے، چاہے انہوں نے اکٹھے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے. کہتے جی کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ یا رسول اللہ اور اللہ کا نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، وہ کافر ہے. اس میں کوئی شبہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آپ موجود نہیں تھے اور یہ کہتے حاضر ناظر ہے. نہ ایک موٹی بات مجھے بتاؤ، حضور پاک جب حج پڑھنے آئے تھے مدینہ منورہ سے، جب احرام باندھ کے مکے میں آئے، اس وقت مکے میں بھی تھے اور مدینے میں بھی تھے. پھر حج آنے کا کیا مطلب ہوا جب ہر جگہ آپ موجود ہیں؟ جب ہر جگہ آپ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، معراج میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. داڑھی ایک مشت کم از کم رکھی جائے، باقی داڑھی بنا کے رکھے بالکل ٹھیک ہے. تبلیغ کیا ہے؟ دین کی بات کرو، اچھی باتیں بتاؤ، بری باتوں سے روک. سب تبلیغ ہے. یہ درس تبلیغ ہے، نماز تبلیغ ہے، قرآن پڑھ رہے ہو تبلیغ ہے، اسلامی شکل بنائی ہوئی ہے تبلیغ ہے کہ تمہیں دیکھ کے لوگ سیکھیں گے. سب تبلیغ ہے. کوئی قولی ہے، کوئی عملی ہے، کوئی فعلی ہے. اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ گیا ہے صرف دیکھنے کے لیے، عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں. اگر ایک
آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے اور مغرب سے پہلے وہ روانہ ہو گیا اپنے وطن، تو جہاں یاد آئے وہی 2 رکعت پڑھ لے بس۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے سو رہے ہوتے ہیں اور بڑی گہری نیند ہوتی ہے، پھر اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی، نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عورتیں آگے اور مرد عورتوں کے پیچھے نماز پڑھے، وہ نماز نہیں ہوتی۔ کوئی سمجھ بار عورتوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ احرام کی حالت میں جب طواف کریں گے تو داہنا کندھا نکال کے کریں گے، صفا مروہ میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف طواف میں۔ بعض لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں بالکل نہیں بنانا چاہیے، تصویریں بناتے ہیں حرام ہے۔ حضور پاک کی وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں اذان سے پہلے جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہ بدعت ہے۔ اگر نیچے قبرستان ہے قبر کے اوپر مسجد نہ بنائیں، نہ قبر آگے ہو نہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ صلاۃ التسبیح جو ہے ضعیف روایت میں موجود ہے، کوئی حرج نہیں پڑھنے میں، ضروری بھی نہیں ہے، فضیلت ہے تو فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی محدثین لے لیتے ہیں۔ میری جوتی کوئی لے گی، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ اگر طواف الوداع کر لیں پھر حرم میں آئیں، بالکل لاکھ دفعہ آئیں، پھر طواف کریں، پھر آخری طواف خود بخود الوداع ہو جائے گا۔ وداع کا معنی یہ تھوڑا اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے گھر سے۔ اگر نماز فرض اور جنازے کے درمیان میں کافی وقت ہوتا ہے، ہم سنتیں پڑھ لیں کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ ہم غار ثور پہ گئے تھے تو ہر جگہ یا رسول اللہ یا علی لکھا ہوا تھا۔ تمہاری برادری کام کر رہی ہے نا، کعبے میں آ کر بھی شرک سے بات نہیں آتے۔ جب تک اللہ ہدایت نہ دے کیا ہو سکتا؟ دیکھو نا کہ ابھی لہب ہے، ابو جہل ہے، اتبا اتیبہ ہے، شیبہ ربیہ ہے، جنہوں نے خود محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حضور سے قرآن بھی سنا لیکن ایمان نہیں لے آئے۔ نہ حضور حاضر ہیں، نہ ناظر ہیں، نہ عالم الغیب ہیں۔ جو عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ جو ایسے لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نماز مسلمان کے پیچھے ہوتی ہے نا، جب بندہ کافر ہو گیا نماز کیسی؟ جہاد والی آیتیں تبلیغ والے نہیں پڑھتے، تم پڑھ لیا کرو، کوئی کام تم کرو، کوئی کچھ وہ کریں۔ سارا قرآن جو ہے چلو آدھا وہ پڑھتے ہیں آدھا تم پڑھ لیا کرو، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ یا تمہیں اللہ نے صرف عیب ڈھونڈنے کے لیے رکھا ہے؟ آج کے دور میں تو نماز بھی جہاد ہے، آج کے دور میں تو داڑھی رکھنا بھی جہاد ہے، آج کے دور میں حضور کی سنت پہ چلنا بھی جہاد ہے، آج کے دور پہ رشوت سے بچ جانا، سود سے بچ جانا بھی جہاد ہے۔ جو کچھ نہیں کرتے اعتراض وہی کرتے ہیں۔
تبلیغ کا کام جو ہے خیر القرون پتہ نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ نہیں فرماتے تھے بلغ ما انزل الیک من ربک. حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب بلغوا انی ولو آیا. مجھے پتہ نہیں لگا کہ کون جہاد کے خلاف کام کر رہا ہے. تم شروع کر دو نا، جو کام اور کوئی نہ کر رہا ہو تم کرو. اگر جیل میں صبح نہانے کے لیے لے جاتے ہیں، باقی ساری رات یا سارا دن ایک کمرے میں رہتے ہیں، وضو کی اجازت نہیں ہے، تو اس وقت ہم نے تیمم کر کے نمازیں پڑھی ہیں. تیمم تو جائز نہیں ہے کیونکہ پانی تو وہاں موجود ہے. یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، نہیں جانے دیتے، آپ مجبور ہیں نمازیں قضا کریں. پردہ اسلام میں ہے، چہرے کا پردہ ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن. جہاد فی سبیل اللہ قیامت تک جاری ہے. داڑھی نہ رکھنا جو ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہے. منڈوانے والا آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. پہلی دفعہ منڈائے گا تو صغیرہ ہے نا، جب بار بار منڈائے گا تو صغیرہ تو نہیں رہتا، پھر کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. پتہ نہیں پاکستان میں واقعہ ہو، پتہ نہیں کیا پاکستان میں واقعہ ہو. بھائی اتنا لمبا چوڑا پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے میرے پاس. یہ طلاق کا جو مسئلہ ہے نا جی، اپنے علاقے کے علماء سے پوچھو، اور اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو یہاں دارالافتاء سے رجوع کرو. باقاعدہ الحمدللہ مکہ مکرمہ میں، جدہ میں، مدینہ میں، طائف میں، ہر جگہ دارالافتاء کا دفتر موجود ہے. یہ اہم مسائل جو ہیں ان سے پوچھا کریں. اگر طواف کرتے وقت نماز جنازہ کھڑی ہو جائے تو جنازہ پڑھ کے پھر شروع کر دیں، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. نہ کہ پڑھیں اور طواف کرتے رہیں، کیونکہ جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے. جب کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو ہم پر گناہ نہیں ہوگا. اگر ہم نے طواف کیا ہے فجر کے بعد تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. اچھا، اور ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں میرے بزرگ، میرے بھائی، یہاں جو گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے نا اشراق یا شروق کا ٹائم کہ 6:30، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ نماز اشراق کا وقت نہیں ہے. نماز اشراق اس سے کم از کم 15 منٹ بعد پڑھنی ہوگی. یہ تو شروق ہے، یعنی طلوع ہے، سورج نکل رہا ہے. اور نماز اشراق ہم نے تب پڑھنی ہے جب سورج نکل کے کئی دروں میں ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے. تو اس کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ احتیاط تو 20 منٹ ہے، مطلب 15 منٹ کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم شریف میں جب طواف کرے، جب 2 رکعت پڑھے جائز ہے. اگر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملے سب سے افضل ہے. ورنہ اس کے بعد حتیم میں پڑھنے کا موقع ملے یا طواف والے میدان میں جہاں موقع ملے، ورنہ اللہ کے حرم میں جہاں بھی موقع ملے پڑھ سکتے ہو. اگر کوئی آدمی جدہ دوستوں کو ملنے کے لیے گیا ہے، واپسی پہ اس نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے.
زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنا حلق کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ تصویر بنانا حرام ہے، تراویح پیسے لے کر پڑھانا حرام ہے۔ یعنی اگر امام شرط کرے کہ بھائی میں تو 5,000 روپے لوں گا پھر پڑھاؤں گا، تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ موضع مقام بدر کے قریب کوئی آب شفا کا کنواں ہے، ہم نے تو نہیں سنا، آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ۔ جو ان چیزوں کی تلاش آپ لوگوں کو بڑی ہوتی ہے۔ زمزم سے بڑی شفا ہے کہ تم بدر جا رہے ہو؟ عقل ہے بھلا مجھے بتاؤ، سمجھاؤ کہ جس کے شفا ہونے میں شک نہیں ہے، جس کے شفا ہونے کا فرمان محمد مصطفیٰ ہے، اور محدثین کرام نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جنت سے بھی افضل ہے، حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ کیونکہ حضور پاک کا جب دل مبارک کھولا گیا تو جبریل علیہ السلام آپریشن اور سارا سامان جو ہے جنت سے لائے تھے، پانی زمزم سے لیا تھا۔ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو پانی لانے میں جبریل علیہ السلام تھک جاتے۔ اس لیے محدثین نے حدیث سے مسئلہ نکالا کہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ ہے، بھئی میرا تو زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ چند بینک ہیں جو اسلامی اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی 20-25% ابھی بھی غلطیاں ہیں، لیکن وہ غلطیاں تب دور ہوں گی نا جب وہ بینک کامیاب ہوں گے۔ آپ بالکل ان کے ساتھ تعامل کریں۔ اگر اسلامی بینکوں کی ہم نے مدد نہ کی پھر یہودی بینکوں سے گزارا کرنا پڑے گا۔ میں نے پاکستان سے آیا ہوں، وہاں سے احرام نہیں باندھا، یہاں بی بی عائشہ کی مسجد سے احرام باندھ گیا تو دم پڑ جائے گی۔ آپ نے میقات کا عمرہ چھوڑ دیا، یا تو فوراً مدینہ منورہ چلے جاؤ، زیارت بھی ہو جائے گی اور مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، دم بھی نہیں دینی پڑے گی، ورنہ دم دینی پڑے گی ایک بکری۔ اگر رکوع سے اٹھنے کے بعد آدمی کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضى، الحمد للہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق، سب جائز ہے۔ عمرہ ہو یا حج ہو، جب واجب چھوڑیں گے تو دم پڑ جائیں گی، ایک بات یاد رکھیں۔ اب مثلا عمرے میں طواف تو فرض ہے، صفا مروہ واجب ہے، صفا مروہ چھوڑے گا دم پڑ جائے گی۔ ایام حج کے اندر مثلا کنکریاں مارنا واجب ہے، مزدلفہ کا وہاں وقوف جو ہے وہ واجب ہے، واجب چھوڑے گا تو دم پڑ جائے گی۔ اگر حالت احرام میں کسی نے بوٹی سے پھول توڑ دیا دم نہیں پڑتی۔ کہتے ہیں جی کہ جو صلاۃ و سلام جو ہیں مدینہ منورہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ پڑھے جاتے ہیں، بھائی جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، وہ سلام سنتے ہیں، اور جو ہم دور سے پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ باقی زیادہ بیسوں میں نہ پڑھو، کبھی خدا نہ خاصہ کوتاہی ہو گئی، کوئی حضور کی شان میں کمی ہو گئی تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا نا، یا حد سے زیادہ بڑھ گئے، افراد و تفرید میں آ گئے
اس لیے جتنا ثابت ہے اتنا پر ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ میرے روضے پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں. حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تمہیں کیا فکر ہے؟ نہیں، مجھے مسئلہ تو سمجھاؤ، تمہیں کیا فکر ہے؟ تمہیں جو تلاش شروع ہو گئی ہے فکر کیا ہے؟ جب حضور کا نکاح ہوا شریعت تو تھی ہی نہیں، نہ نبوت تھی نہ شریعت تھی. حضور کی عمر 25 سال تھی، نبوت ملی آپ کو 40 سال کے بعد. اس وقت تو وہ صاحب کا جو رواج تھا اسی پہ عمل ہو رہا تھا، تو ابو طالب نے پڑھایا. عورت اگر بغیر محرم کے طواف کرے کوئی حرج نہیں بھائی، بغیر محرم کے سفر نہ کرے. اب یہ تو نہیں نا کہ نماز پڑھے تب بھی محرم ساتھ کھڑا ہو اور طواف کرے تو محرم ساتھ کھڑا ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.